ہم اپنی کلاس میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم اپنی کلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں تو کہ میں تلاوت کر لیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس کو اس کورس کو خیر و برکت سے تکمیل اس کی فرمائے اور آپ حضرات کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے نفع بخش بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. علم حدیث اور صحائح ستہ، بالخصوص جو مصنفین صحائح ستہ ہیں، یہ حدیث کی وہ بنیادی 6 کتابیں ہیں جو کتابیں حدیث کے اندر بنیادی اہمیت اور مقام رکھتی ہیں، جو علمی عملی حوالے سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہیں، ان کے تعارف پر مشتمل یہ کورس ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کورس میں جب کچھ چیزوں کا اہتمام کریں گے اور کچھ خصوصیات کو ان 3 دنوں کے اندر اپنے ساتھ منسلک کریں گے تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا جزا اور بدلہ عطا فرمائیں گے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حدیث سے اور بالخصوص علم حدیث سے ہمیں ایک خصوصی تعلق نصیب فرمائیں گے، اور اس تعلق کے فوائد اور برکات کیا ہیں یہ آگے چل کر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، کہ احادیث کی روشنی میں علم حدیث اور حدیث سے جو منسلکہ لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ان 3 دنوں میں ہم نے کلاس میں کچھ باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ باوضو ہو کر کلاس میں شرکت کرنی ہے تاکہ خیر اور برکت زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ اور پھر اسی طرح ہم نے ان دنوں میں درود شریف کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ ہم حدیث سے متعلقہ جو علوم ہیں ان کو پڑھ اور سمجھ رہے ہیں۔ جب ہم درود شریف کا اہتمام کریں گے تو خصوصی برکات انشاءاللہ نازل ہوں گی۔ اور ان 3 دنوں میں ہم نے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور پھر کلاس میں مکمل توجہ اور انعماق سے ہم نے حاضری دینی ہے کہ بالخصوص لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے جب ہماری دوسری بہت ساری مصروفیات کٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں، کٹ آف ہو گئی ہیں، ہمارے پاس کرنے کے جو کام جو عام مصروفیات تھے زندگی کے وہ نہیں ہیں، تو 1 گھنٹہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سمجھنے سے وابستہ جو علوم ہیں بالخصوص علم حدیث ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ اور پھر ہم نے اسی طرح ہیڈ فون کا استعمال کرنا ہے۔ ہیڈ فون سے آواز جو ہے وہ بہتر اور صاف ہوتی ہے اور توجہ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، دوسری باتوں کی طرف آوازوں کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اور پھر یہ کورس جو ہے وہ چند خصوصیات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کورس میں ہر قسم کے افراد اس کا حصہ ہیں، کچھ انٹلیکچوئل اسکالرز بھی ہیں، کچھ ریسرچ اسکالرز بھی ہیں، عام عوامت الناس سے لوگ بھی ہیں، دعویٰ کی فیلڈ سے وابستہ لوگ بھی ہیں،
تو اسی لیے ایک تو ہم بنیادی طور پر اس کورس میں آپ کو علم حدیث کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اور اس کورس میں ہم چند ریفرنسز جو ہے اس کا بھی اہتمام کریں گے تاکہ جو اسکالرز ہیں انہیں بھی فائدہ ہو، اور پھر اسی طرح اس کورس کے اندر انشاءاللہ ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں گے کہ علم حدیث کی جو تحقیقی چند پہلو ہیں جن پہ کام ہو چکا ہے یا جن پہ کام ہو سکتا ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، اسکالرز ہیں ان کے لیے اس میں انشاءاللہ اس کو رہنمائی ملے گی ان کو، اور کچھ آخر کے اندر بالخصوصاً کچھ علم حدیث سے وابستہ کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پہ امکانی تحقیق ہو سکتی ہے تو وہ بھی آپ حضرات سے ڈسکس کریں گے، اور علم احادیث سے منسلکہ جو کتب ہیں ان کی طرف بھی آپ کی رہنمائی کریں گے، تاکہ یہ 3 دن بنیادی طور پر جو رہنمائی کی کلاسیں ہیں، بنیادی طور پر آپ کو ایک راستہ دکھانے کی کلاسیں ہیں کہ جس میں آپ کو ان 3 کلاسز کے اندر علم حدیث سے کہ ایسے ایسے راستوں سے آپ کو روشناس کرایا جائے کہ اگر آپ ان کتابوں کا بعد میں علم حدیث سے وابستہ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اتنا فائدہ ہو کہ بنیادی خلاصہ آپ کے سامنے ہو، ایک راستہ سامنے ہو، آپ اس پر چلتے جائیں اور آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اور چند ابتدائی مبادیات سے وابستہ باتیں ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم حدیث تمام علوم کے اندر بنیادی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی علم پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحت اور ضعف کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، اور کون سی حدیث جو ہے وہ موضوع ہے، اور اسی طرح حدیث کے باب کے اندر جتنی بھی بنیادی تقسیمات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ اسی لیے علم حدیث کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس علم کو سیکھ لیتا ہے، اس علم کے اندر اس کو شغف اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس اسم سے اس آدمی کا خصوصی ربط اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان احادیث کا صحت اور ضعف، ان احادیث کا موضوع، اور پھر جو حدیث اگر صحیح ہے تو صحیح حدیث کا کیا حکم ہے، اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس کا کیا حکم ہے، جو حدیث موضوع ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا جو حدیث ضعیف ہے اس کا بھی کسی جگہ پر استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور علماء کی اس پر کون کون سی آراء ہیں، اور حدیث موضوع کا اگر عمومی استعمال ہو جائے تو اس سے کون کون سی خرابیاں اور کون کون سی جو ہے وہ ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن باتوں سے انسان کا تعلق قرآن کے ساتھ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابتدائی باتوں میں سب سے پہلی بات حدیث کی اہمیت سے متعلق ہے کہ علم حدیث بنیادی اور اہم علم ہے کہ جس کا سیکھنا سکھانا عام عوامت الناس پر اور پھر حدیث سے جو منسلکہ لوگ ہیں ان پر فرض ہے کہ تاکہ وہ اس علم کے ذریعے وہ رہنمائی انہیں ملے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے صحت اور ضعف سے متعلق اور حدیث کے موضوع ہونے سے متعلق انہیں رہنمائی کرے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ احکامات شریعت کی تفہیم کا انحصار جو ہے وہ علم حدیث پر ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو جو احکامات یا جو حکم ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جو جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور جن پر چل کر ہم نے عمل پیرا ہونا ہوتا ہے، اس سب کی تفہیم کا انحصار علم حدیث پر ہے کہ جو بات یا جو حکم ہمیں حدیث سے ملتا ہے یا قرآن سے ملتا ہے تو اس حکم کو فقہائے کرام نے جو ذکر کیا ہے تو کن کن حدیثوں کی بنیاد پر ذکر کیا ہے، تو اسی لیے احکامات شریعت کی جو تفہیم ہے اس کا انحصار بھی علم حدیث پر ہے۔ اور پھر اسی طرح حدیث اور سنت میں جو بنیادی فرق ہے کہ حدیث کس کو کہا جاتا ہے اور سنت کس کو کہتے ہیں، یہ بنیادی فروق بھی جب آپ کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز علم حدیث کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور قرآن اور حدیث کا آپس میں کون سا تعلق ہے کہ اگر قرآن کی کوئی ایک آیت ہم نے سمجھنی ہو تو کیا بغیر کسی حدیث کے، بغیر کسی علمی ذخیرے کو دیکھتے ہوئے کیا وہ آیت ہمیں حقیقی طور پر اس کے معنی سمجھ میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس معاملے میں اگر دیکھا جائے کہ بر صغیر میں اور بالخصوص دنیا میں جو قرآن کریم یا حدیث سے منسلکہ علوم ہیں اس کو بعض لوگوں نے قرآن کریم کی آیات کو اپنی تئی بغیر کسی ماخذ اور مرجع کے اور بغیر کسی حدیث کے سمجھنا چاہا۔ جب انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس سمجھ کے اندر خطا کا شکار ہو گئے، کیونکہ اس حدیث کی قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کی جو تفسیر ہے یا اس کی جو تشریح ہے، جو تشریح قرآن حدیث کے اندر ہوگی یا علم حدیث سے وابستہ جو علوم ہے اگر ان کی روشنی کے اندر کی جائے گی تو اس کا مطلب کچھ اور نکلے گا۔ اگر انسان اپنی مرضی اور سمجھ سے اس حدیث کی تشریح کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر خطا آ جائے گی۔
تو اسی لیے قرآن اور حدیث کا بنیادی طور پر بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ بڑی گہرائی کے ساتھ اگر ہم ان دونوں علوم کو مل کر سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا تعلق علوم وحی کے ساتھ، ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ جی، اور یہ بات ہو گئی کہ عدم واقفیت کی بنیاد پر قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس میں خطا کا امکان رہتا ہے، بالکل رہتا ہے، جیسے علماء کرام نے اس کی بہت ساری مثالیں میں بیان کی ہے۔ اور ہمارا جو کورس ہے بنیادی طور پر ہماری 3 کلاسز ہیں، ان 3 کلاسز میں جو ہر روز کی کلاس ہے اس کے ہم نے 2 حصے کر دیے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر علم حدیث سے منسلکہ جو اصطلاحات ہیں، جو علم حدیث سے وابستہ باتیں ہیں، پہلے حصے کے اندر ہم انشاءاللہ ان پر بات کریں گے، اور ہر کلاس کا جو دوسرا حصہ ہوگا ہم اس دوسرے حصے میں صحاح ستہ کے مصنفین اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کا تعارف ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ یعنی اگر پہلی کلاس ہوگی تو اس میں علم حدیث کی کچھ بنیادی باتیں آپ سے شیئر کی جائیں گی، اور پھر دوسرے حصے کے اندر محدثین میں سے جو صحاح ستہ کے مصنفین ہیں ان میں سے کن 2 حضرات کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جیسے انشاءاللہ آپ کی کلاس میں آج پہلے حصے کے اندر حدیث کی کچھ بنیادی تعریفات ہیں، ہم وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے، اور پھر اس کے بعد حدیث سنت، حدیث اور خبر کے درمیان میں کیا فرق ہے، اور قرآن اور حدیث قدسی کس کو کہا جاتا ہے، اور قرآن اور حدیث قدسی میں کون کون سے فرق ہیں، یہ جو بنیادی تعریفات ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ اور پھر دوسرے حصے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کا تعارف آپ حضرات سے شیئر کیا جائے گا۔ جی، پہلے حصے کے اندر آج ہم کچھ بنیادی تعریفات ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ تعریفات آپ لکھ لیں اپنے پاس نوٹ بک کے اندر، تاکہ آپ کو فائدہ بڑھ جائے۔ اس سے کہ علمی باتیں ہیں، وہ باتیں اگر انسان سن لیتا ہے، سن کر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ یاد بھی نہیں رہتی۔ اس لیے پہلے حصے کے اندر ہم چند تعریفات کا آپ سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کی لغوی تعریف، کہ حدیث لغتاً کس کو کہا جاتا ہے، کہ حدیث ہے کیا۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو حدیث کے لغوی معنی کلام کرنے کے ہیں، یعنی لغت کے اعتبار سے ہر قسم کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ حدیث کی بنیادی طور پر معنی یہ ہے کہ بات کرنا، یعنی عربی زبان کا ایک لفظ ہے تو بنیادی طور پر اس کی معنی یہ ہوگی کہ بات کرنا، کوئی کلام کرنا، کسی بات کا ذکر اور تذکرہ کرنا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے بات کی کوئی، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے۔ اور پھر عربی زبان کے اندر اگر دیکھا جائے الحدیث الکلام قلیلہ و کثیرہ و جمعہ احادیث، کہ حدیث جو ہے وہ تھوڑے یا زیادہ کلام یا بات کرنے کو کہا جاتا ہے، اور حدیث کی جو جمع ہے یہ احادیث ہے، حدیث کی جمع احادیث۔ اور پھر حدیث کی یہ معنی آپ حضرات کے سامنے ہوگی کہ کلام کرنا چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور اس کی جمع جو ہے وہ احادیث ہے۔ اب حدیث کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، کہ حدیث جب ہم علمی اعتبار سے حدیث کی بات کرتے ہیں یا حدیث کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں تو حدیث ہے کیا بنیادی طور پر۔ تو اس بارے میں علماء کی متعدد آراء ہیں۔ مثال کے طور پر وہ عالم جو فقہ کے علم سے منسلکہ ہیں، یعنی وہ علماء جو مسئلے مسائل اخذ کرتے ہیں، وہ علماء جو حدیث کو اور قرآن کو اس اعتبار سے اس پر کام کرتے ہیں کہ اس سے کچھ مسائل اخذ کیے جائیں، کہ ان مسائل کی بنیادیں کون کون سی ہیں، کہ کن بنیادوں پر ہم قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کریں گے۔ جب ان کے سامنے حدیث آتی ہے تو وہ حدیث کو کہتے ہیں کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا اس کو حدیث کہا جاتا ہے، یعنی اس سے آگے وہ نہیں بڑھتے۔ تو اگر علماء اصول فقہ حدیث ان کے سامنے آئے گی، جب وہ حدیث کی تعریف کریں گے تو ان کے نزدیک حدیث کی تعریف یہ ہوگی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور حضور نے جو کچھ کیا، یہ علماء اصولیین کے نزدیک حدیث ہے۔ اور پھر جب محدثین کے سامنے حدیث آتی ہے تو محدثین کہتے ہیں کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعال ہی و احوال ہی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا،
یا حضور کی زندگی سے متعلقہ جو احوال ہیں ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. یعنی بعض احادیث میں آپ پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کس طرح تھا، حضور کا چہرہ مبارک کس طرح تھا. تو محدثین کے سامنے جب یہ باتیں آئیں گی تو محدثین ان کو بھی حدیث کہیں گے. تو محدثین کے نزدیک حدیث کی تعریف یہ ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حضور کے اعمال اور افعال کہ حضور نے اپنی زندگی مبارک میں جو کچھ کیا، اور حضور کے احوال، یہ تینوں باتیں محدثین کے ہاں حدیث ہوگی. اور پھر علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو حدیث کی تعریف کی ہے، وہ حدیث کی ایسی تعریف ہے کہ وہ تمام چیزوں کو شامل ہو جاتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلکہ جتنے بھی کانسیپٹ ہیں یا جتنی بھی باتیں ہیں، وہ حدیث کی یہ تعریف اس کو صادق آ جاتی ہے. علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له او فعلا له او تقریرا او صفتا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظة والمنام. علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہے، چاہے وہ بات کا کرنا ہو، کسی کام کا کرنا ہو، یا صفت ہو، کوئی عادت ہو. علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ اس حد تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، حضور کی حرکات اور سکنات، نیند کے اندر اور جاگنے کی حالت کے اندر، ان سے متعلقہ جتنی باتیں ہوں گی ان سب کو حدیث کہا جائے گا. اور پھر درمیان میں ایک لفظ آ گیا جس کو کہتے ہیں او تقریرن. بعض احادیث ہیں جن کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے. حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کوئی کام کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام کرتے ہوئے ان کے کام کو پسند فرمایا یا اس پر خوشی کا اظہار فرمایا یا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام ٹھیک ہے، یا حضور اس کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے. تو اسی لیے علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ جو بھی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، چاہے وہ قولن ہو، فعلن ہو، تقریرن ہو، صفتن ہو، یعنی حضور نے کوئی بات کی، کوئی کام کیا، یا حضور سے منسلکہ جتنی بھی باتیں ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے. امید ہے کہ حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اصولیین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، اور علامہ سخاوی نے جو بنیادی تعریف کی ہے اس بنیادی تعریف میں کیا خصوصیات ہیں اور اس تعریف کی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اور علماء کے عام عوامت الناس میں، محدثین میں یہ تعریف سب سے زیادہ رائج ہے. جی آگے چلتے ہیں. اس پر اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی کسی نے یہ سوال کیا ہے تو پھر سنت کس کو کہیں گے؟ تو اس پر فرق آگے آئے گا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. جی اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے علم حدیث سے منسلکہ کہ علم حدیث کی پھر کیا تعریف ہوگی. ہم نے پہلے پڑھی کہ حدیث کی کیا تعریف ہے، اب ہم یہ پڑھیں گے کہ علم حدیث کی کیا تعریف ہے، کہ حدیث کا جب علم حاصل کرتے ہیں کہ علوم حدیث سے منسلکہ کون کون سی باتیں ہیں، اس کی کیا تعریف ہے. تو علم حدیث کی تعریف یہ ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابی او الی من دونه ممن یقتدى به فی الدین قولا فعلا صفتا وتقریرا. جب ہم علم حدیث کی تعریف کریں گے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلکہ کام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسلکہ باتیں اور صحابہ کرام کی طرف منسلکہ باتیں اور صحابہ کرام سے منقول باتیں، اور اسی طرح صحابہ کے بعد وہ لوگ جو تابعین اور تبع تابعین کہلاتے ہیں، جو صحابہ کرام کے بعد تشریف لائے، ان سے منسلکہ باتوں کا علم رکھنا اور ان کی معرفت اور ان کا جاننا علم حدیث کہلاتا ہے. میں ایک دوسری حساب سے اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ علم حدیث میں علم حدیث کی تعریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں منقول ہیں، صحابہ سے جو باتیں منقول ہیں، اور پھر اسی طرح بات کے جو روات ہیں جو منسلکہ باتیں ہیں، اور ان کی زندگی روات کی جو راوی ہیں جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے، ان کے بارے میں جاننا، سننا، سمجھنا، یہ تمام باتیں علم حدیث سے منسلکہ ہیں. یعنی ہم اگر حدیث کی بات کریں گے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
باتیں، حضور کے اعمال اور افعال. اور جب ہم علم حدیث میں آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے منسلکہ شخصیات صحابہ کرام اور صحابہ سے جو منسلکہ لوگ تھے، بالخصوص جو روات حدیث ہیں، ان کے متعلق جاننا یہ علم حدیث کہلائے گا. امید ہے علم حدیث کی تعریف بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ کچھ متقارب الفاظ ہیں، یعنی بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کو حدیث کی اور علم حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے. وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ حدیث ہو گئی، روایت ہو گئی، اثر ہو گیا، خبر ہو گئی اور سنت ہو گئی. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ یہ وہ باتیں ہیں جو علم حدیث کے اندر یہ وہ الفاظ ہیں جن کا بار بار تذکر آتا ہے کہ یہ ایک حدیث ہے، یہ ایک روایت ہے، یہ ایک اثر ہے، یہ ایک خبر ہے، یہ ایک سنت ہے. تو ان کے درمیان میں کون سا فرق ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں کہ محقق جو قول ہے، اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ تمام الفاظ ایک جیسے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں. یعنی بعض جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے، اور پھر اس حدیث کو ہم خبر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اس حدیث کو اسی جو حدیث ہے اس کو ہم سنت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے محقق قول یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک حدیث کو جو ہے روایت کہا جائے یا اثر کہا جائے یا خبر کہا جائے، اس کو سنت کہا جائے. یہ محقق قول ہے کہ یہ الفاظ تمام مترادف ہیں. لیکن بعض حضرات نے ان کے درمیان میں کچھ فرق کیا ہے. وہ فرق کون سا ہے؟ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، افعال اور احوال کا نام ہے. ابن حجر کہ اس کے اندر حدیث کی اگر ہم بات کریں گے تو ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس میں اقوال الرسول، افعال الرسول اور احوال الرسول، یہ ان کو کہا جائے گا. اور پھر یعنی انہوں نے فرمایا کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال اور احوال کا نام ہے. اور خبر جو ہے، اب یہاں پر خبر اور حدیث کے درمیان میں فرق کیا جا رہا ہے کہ حدیث تو وہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال اور اقوال کا ذکر ہو. اور اگر خبر کی بات آئے گی تو خبر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اگر کوئی بات منقول ہوگی تو ہم اس کو خبر کہیں گے. جیسے بعض باتیں صحابہ کرام سے اگر منقول ہیں، اگر وہ باتیں تبع تابعین سے اور ائمہ حدیث سے وہ باتیں منسلکہ ہیں تو ہم اس کو خبر کہیں گے. اور فقہائے خراسان جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان الحدیث اسم للمرفوع والاثر اسم للموقوف علی الصحابہ. تو اب دوسری بات، پہلی فرق یہ ہوگا کہ حدیث اور خبر میں کون سا فرق ہے. دوسرا یہ ہے کہ حدیث اور اثر میں کون سا فرق ہے. تو فقہائے خراسان سے جو منسلکہ جو منقولہ ایک تعریف ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کہیں گے کہ وہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلکہ ہو، اور اثر اس روایت کو کہا جائے گا جس میں صحابہ کرام اور تابعین سے منسلکہ کوئی بات ہو. اور پھر امام نووی اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حدیث اور اثر میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے. فقہائے خراسان کے ہاں انہوں نے تھوڑا سا فرق کیا ہے، لیکن امام نووی اور امام طحاوی فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو حدیث اور اثر کے درمیان میں، حدیث اور خبر کے درمیان میں فرق سمجھ میں آ گیا ہو. آگے چلتے ہیں. حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ جیسے کہ سوال بھی کیا گیا. اب حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے کہ حدیث کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال پر ہوتا ہے، چاہے ان کی اتباع جائز ہو یا بعض وہ کام ہیں جن سے بعد میں منع کیا گیا. اب منع جن کاموں سے کیا گیا ان سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد یہ ہے کہ بعض ایسے کام ہیں جو صرف رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلکہ ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منسلکہ ایسی خصوصیات ہیں جو کام امت کو کرنے کی جس کی اجازت نہیں ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی تعداد 9 ہیں، اور عام لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جو شادیوں کی اجازت ہے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. یعنی یہ وہ کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. اور پھر اسی طرح جو صوم وصال ہے کہ ایسے روزے رکھنا کہ جن میں کوئی بیچ میں کوئی وقفہ نہیں کرنا، مسلسل روزے رکھنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خصوصیت ہے، عام عوام الناس کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو حدیث اور سنت میں فرق یہ ہوا کہ حدیث کا اطلاق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے افعال پر ہوتا ہے کہ جس میں جائز امور بھی ہیں اور ممنوع اتباع امور بھی ہیں. یعنی بعض وہ کام ہیں جو حضور سے خاص ہیں اور ان کی کرنے کی عام عوام کو اجازت نہیں ہے. اور پھر
फिर इसी तरह सुन्नत किसको कहा जाएगा? अब सुन्नत कहा जाएगा वो काम जिनकी इत्तिबा करना आम अवामतुन्नास को, जिनका हुक्म दिया गया है और जिसके करने की इजाज़त है। तो अब क्या हो गया कि हदीस का लफ्ज़ जो है वो आम हो गया, कि जो जायज़ुल इत्तिबा और ममनूउल इत्तिबा दोनों कामों को शामिल है। और फिर जो सुन्नत है वो सिर्फ़ उन अहादीस को कहा जाएगा जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हदीस का और किसी बात का तज़किरा है और आम अवामतुन्नास को उस काम के करने की इजाज़त है। और फिर जो ममनूउल इत्तिबा काम है, उन पर सुन्नत का इतलाक़ नहीं होता। किस वजह से? कि हुज़ूर ने देखें हदीस में फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदिय्यीन, कि तुमने मेरे बाद मेरी सुन्नत पर और खुलफ़ाए राशिदीन अल महदिय्यीन की सुन्नत पर चलना है। तो इससे मालूम ये हुआ कि हुज़ूर चलने की जब बात कर रहे हैं तो उससे सिर्फ़ वो काम मुराद हैं कि जिनके करने की इजाज़त है। और फिर इसी तरह दूसरी हदीस में आता है, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा इन तमस्सकतुम बिही किताबुल्लाह व सुन्नतु नबिय्यिही, कि मैं आपके दरमियान 2 बातें छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर इन दोनों को आप मज़बूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह है और दूसरी सुन्नत रसूल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये नहीं फरमाया कि सुन्नत नबी ही, हदीस नबी ही नहीं फरमाया, बल्कि सुन्नत नबी ही फरमाया कि वो काम जिनके करने की इजाज़त है तो उनको कहा जाएगा। जी। उससे अगली बात ये है कि हदीस और ख़बर में क्या फ़र्क है, ये आखिर में रह गया। बाज़ हज़रात के नज़दीक दोनों मुसावी और मुतरादिफ़ हैं, उनके दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ हज़रात ने उनके दरमियान में फ़र्क किया है कि हदीस कहते हैं कि वो बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिका हों, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल बातें हों। और ख़बर कहा जाएगा वो बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मनक़ूल हों। और इसी तरह ख़बर का इतलाक़ जो है वो जो बादशाह हैं उनकी बातों को भी कहा जाता है। यानी उनसे जो मुंसलिका बादशाहों से बातें हैं उनको भी ख़बर कहा जाएगा। लेकिन हदीस जो है वो सिर्फ़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूला जो बातें हैं उनको कहा जाए। अब हदीस कुदसी की बात आ जाती है कि हम बाज़ दफ़ा कह रहे होते हैं कि हदीस कुदसी किसको कहा जाता है? हदीस की एक बड़ी इस्तिलाह है। अब कुदसी का जो लफ्ज़ है ये कुद्स की तरफ मंसूब है। और लफ्ज़ कुद्स जो है ये बिज़म्मतैन है या दाल के सुकून के साथ। ये कुदुस भी हम इसको पढ़ सकते हैं और कुद्स भी पढ़ सकते हैं। कि हदीस कुदुसी और हदीस कुदसी दोनों पढ़ा जाता है और इसकी माना पाकी के हैं। और इसी से अर्ज़ मुक़द्दसा, अर्ज़ बैतुल मक़दिस माख़ूज़ है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों में से एक नाम है। ये तो इसकी लुग़वी तारीफ़ हो गई। इस्तिलाही तारीफ़ कहते हैं अहादीस को कुछ की तरफ मंसूब करने का मतलब ये है कि ये वो हदीसें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मंसूब हैं। यानी अहादीस कुदसिया जो है इनको अहादीस इलाही भी कहा जाता है और अहादीस रब्बानी भी कहा जाता है। अब हदीस कुदसी और कुरान करीम के दरमियान में जब हमने ये कह दिया कि हदीस कुदसी से मुराद ये है कि वो बातें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मंसूब हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कुरान करीम वो भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल करता है। तो फिर हदीस कुदसी और कुरान के दरमियान में क्या फ़र्क होगा? अब उससे पहले एक बात समझ लें बुनियादी तौर पर कि हदीस कुदसी की बुनियादी तारीफ़ ये है कि वो बात कि जिसका हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दिया गया हो। यानी जिसका मफ़हूम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल किया गया हो और उसके अल्फ़ाज़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से फ़रमाए। यानी बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात अपनी तरफ से फ़रमा दी, तो अब उस बात को हदीस कहा जाएगा। और अगर किसी बात का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि ये बात उम्मत को बतलाई जाए, लेकिन उसमें कोई ख़ास अल्फ़ाज़ नहीं थे बल्कि उसका सिर्फ़ मफ़हूम नाज़िल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को अपने अल्फ़ाज़ में नक़ल किया, तो इसको हदीस कुदसी कहा जाएगा। तो अब हदीस कुदसी और कुरान करीम में बुनियादी फ़र्क कौन से हैं? सबसे पहली बात ये है कि कुरान करीम एक मौजज़ा है और ऐसा मौजज़ा है कि उस मौजज़े में का जो है वो आज तक इस मौजज़े का कोई तोड़ पेश नहीं कर सका। यानी इस कलाम का कोई एक तोड़ आज तक या इसका कोई मुकाबिल या रद्द आज तक पेश नहीं किया जा सका। और हदीस कुदसी का ये मामला नहीं है। यानी कुरान जिस हिसाब से मौजज़ा है, हदीस कुदसी उस हिसाब से, उस एतबार से इतना मौजज़ा नहीं। और दूसरा फ़र्क ये है
کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اور معانی یہ دونوں من جانب اللہ اس کا ہونا ضروری ہے. یعنی جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو حضرت جبرائیل امین وہ الفاظ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہراتے تھے. اور پھر حدیث مبارکہ میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا، یہ آتا بھی ہے کہ حضرت جبرائیل امین جتنا قرآن پورے سال نازل ہوتا رہتا تھا، اس قرآن کریم کو رمضان میں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کریم جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی دہرائی کرواتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم جو ہے اس کے الفاظ اور معانی دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونے ہیں، اور حدیث قدسی میں صرف معنی اور مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا جو الفاظ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور تیسرا فرق یہ بیان کیا گیا کہ حدیث قدسی کی نسبت جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اسی طرح مخبر صادق ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہوتی ہے. یعنی جب ہم حدیث قدسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہم وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا. تو قرآن کریم کو جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو کہیں گے کہ یہ مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اور اس کا کلام ہے. اور پھر قرآن پاک جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر طبقے میں تواتر کے ساتھ منقول ہے. یعنی ہر زمانے میں قرآن کریم کو یاد کرنے والے، اس کو نقل کرنے والے اتنے لوگ رہے ہیں کہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن حدیث قدسی میں ہر حدیث کو نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے لوگ نہیں رہے جتنے قرآن کریم کے رہے. تو یہ بنیادی کچھ فروق ہیں. اور پھر اسی طرح حدیث قدسی جو ہے اس کا اور قرآن کریم کا ایک بڑا فرق یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی جو ہے وہ قرآن مجید کی قرات سے ہی ہو سکتی ہے، حدیث قدسی کی قرات سے نہیں ہوتی. تو یہ بنیادی فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن کریم کے درمیان. امید ہے آپ کو یہاں تک بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور پھر یہاں پر حدیث کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ حدیث جو ہے وہ قدیم کا ضد ہے، کہ جس طرح کلام اللہ جو ہے وہ قدیم ہے اس کے مقابلے میں کلام الرسول جو ہے وہ حدیث. اور دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے فرق کہ اما بنعمت ربک فحدث سے ماخوذ ہے کہ کسی بات کو بیان کرنا، کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کرو. تو حدیث کی معنی کیا ہے؟ بیان کرنا. جی. اس سے اگلی بحث یہ ہے کہ حدیث کا موضوع کیا ہے. کہ جب ہم حدیث بات کرتے ہیں، حدیث حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں، تو حدیث سے مراد کیا ہوتا ہے. تو حدیث کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور اس سے منسلکہ جتنے بھی اقوال ہیں، یہ علم حدیث کا موضوع ہے. اور پھر اسی طرح یہ حدیث ہوگی. اب علم حدیث کا موضوع کیا ہوگا؟ سند اور متن. اب سند اور متن کیا ہے؟ سند کہتے ہیں کہ وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا ارشاد فرمایا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، اور ہر محدث اس سے اپنی کتاب کو شروع کرنے میں اس روایت کو ذکر کرتا ہے. تو اب حدیث یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، یعنی وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان الفاظ کو سند متن کہا جائے گا. اور سند کہیں گے کہ وہ واسطے درمیان میں کہ جن سے وہ حدیث منقول ہے. جیسے مثال کے طور پر جس حدیث کی آپ سے تلاوت ہوئی تو یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تو اب سند میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام بخاری کے درمیان میں جتنے بھی واسطے ہیں، یعنی حضرت امام بخاری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو سے کس نے سنا اور انہوں نے کس سے اس بات کو روایت کیا، اور اس سے پہلے کن حضرات نے اس بات کو روایت کیا. تو درمیان میں جتنے بھی واسطے ہیں ان واسطوں کو سند حدیث کہا جاتا ہے. اور متن حدیث وہ الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. اب علم حدیث کا جو موضوع ہے، علم حدیث کا موضوع جو ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ، کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ علم حدیث کا موضوع ہے. اب غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے علم حدیث کا؟ جب ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الاہتداء بہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ہدایت والی باتیں حضور سے منقول ہیں، ہم ان باتوں کی اور ان ہدایتوں پر چل کر جو ہے ان ہدایتوں سے کس طرح ہدایت یاب ہو سکتے ہیں، یہ علم حدیث کا مقصد۔ اور دوسرا مقصد سب سے بڑا ہوتا ہے کہ الفوز بسعادت الدارین، کہ اس علم کو پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی دونوں جہانوں کی جو ہے وہ سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو مشتغل بالحدیث ہوتا ہے اس میں صحابیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے، کہ جو حدیث سے جتنا زیادہ منسلک ہوتا ہے تو صحابہ کرام کی والی جو عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی حضور کی ذات سے اس کو تعلق نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہ جتنا آدمی علم حدیث سے منسلک ہوگا اس کے اندر اتنی زیادہ شان سنتوں کی اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب ایک بات امام حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث اور حدیث کا سیکھنا سکھانا اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے احوال اور اقوال جو ہے وہ منقول کیے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم محب رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سچی محبت کے دعوے دار ہیں۔ فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے وطن سے، اس کے در و دیوار سے، اس کے جملہ آثار سے اس انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اور اسی کے تذکرے میں بھی انسان کو مزہ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ فرمایا کہ ایک مومن کے لیے حدیث کا پڑھنا سمجھنا جو ہے وہ اس کی غرض و غایت ہی یہی ہونی چاہیے کہ اس میں اس ذات کا ذکر اور تذکرہ آتا ہے، کہ جس ذات سے ہمیں محبت ہے، جس کے ذکر کے اندر جو ہے اور اس کے احوال اور اقوال کو سنتے ہوئے ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا غرض اور مقصد شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ حدیث کیوں پڑھائی جاتی ہے۔ پھر کچھ ایک اور جملہ ہے، میں اس کو کاٹ دیتا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ پھر شرف و فضیلت کیا ہے کہ جو آدمی حدیث سے منسلکہ ہوتا ہے، سب سے پہلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو دعا دی ہے۔ فرمایا نزل اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقہ الی من هو افقہ من۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، حضور نے دعا دی کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات کو سنتا ہے، پھر اس بات کو سن کے یاد کرتا ہے، اور پھر فرمایا اس کو یاد کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کو تر و تازہ رکھے اور سرسبز و شاداب رکھے۔ اور اسی حدیث کے ضمن میں محدثین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ علم حدیث سے محبت کرنے والے، حدیث کو جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو آخری عمر تک ان کی قوا اور ان کی صحتیں جو ہے وہ جوان رہتی ہیں، اور بالخصوص آخری عمر کے اندر جو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور بعض دفعہ کہ جو انسان کا ذہن ہے نا وہ آخری عمر میں جا کر کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے چھوڑ دیتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حدیث کے کام سے منسلک ہوتا ہے، حدیث کو اس کو محبت ہوتی ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو زندگی بھر موت تک تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو جو ہماری خواتین ہیں انہیں اکثر شکوہ رہتا ہے کہ دین کے کام کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ آج کے دور میں تو بڑا آسان ہے کہ کوئی بھی کتاب حدیث کی کھول کر آپ اس کا حدیث کو پڑھا، اگر پڑھنا بھی نہیں آتا صرف اس کا اس کو جو ہے اس کی ترجمہ جو ہے وہ آپ اپنے گھر والوں کو سنانا شروع کر دیں۔ دن میں کوئی ایک معمول بنا لے کہ کوئی ایسے ٹائم متعین ہو جائے کہ جس ٹائم کے اندر جو ہے وہ حدیث کی ذکر ہو، حدیث کی باتیں ہوں اور حدیث کو پڑھایا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی انشاءاللہ بہت بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری روایت ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامۃ شافعا وشہیدا۔ بڑی حدیث ہے مشکات کتاب العلم میں، فرمایا کہ جو امتی میرا 40 حدیثوں کو یاد کر لیتا ہے، یاد کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کو لکھ لیتا ہے کہ لکھ کر آگے نقل کرتا ہے، صرف 40 حدیثیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کو فقیہ بنا کر اٹھائے گا، اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ ہوں گا اور اس کے لیے سفارشی ہو جاؤں گا اس آدمی کے لیے قیامت کے دن۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی حضور کی شفاعت اور شہادت سے بڑھ کے قیامت کے دن اس آدمی کو فقیہ بنایا جائے گا صرف 40 حدیثوں پر،
اس حدیث کو پڑھ کے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کی جو ہے وہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو شرف اور فضیلیت سے متعلق دوسری بھی بہت ساری روایات ہیں، ہم نے صرف 2 کا انتخاب کیا ہے۔ آپ ان 2 روایات کا اسکرین شاٹ لیں، اس کو بار بار پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اپنے پاس لکھ لیں۔ تو اس لکھنے کی اور اس کو بار بار پڑھنے کی انشاءاللہ آپ کو برکت یہ نصیب ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حدیث سے خصوصی تعلق نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر تیسری بڑی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بار بار حضور کا جب تذکرہ آتا ہے، فرمایا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے اس طرح فرمایا۔ اور نام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے اس طرح فرمایا، حضور نے اس طرح کیا۔ جب ہم یہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں درود شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بار بار درود شریف کو جو ہے وہ کثرت سے پڑھنے کا جو ہے وہ انسان کو موقع ملتا ہے۔ اور پھر اجناس العلوم جو ہیں، جتنے بھی علم ہیں، ان علم کے اندر حدیث کا اور قرآن کون سا مقام ہے ہم دیکھیں تو علم جو ہے وہ 2 قسم کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو علوم عقلیہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو علوم نقلیہ ہیں۔ علوم عقلیہ کے وہ علوم ہیں کہ جو انسان نے اپنی طرف سے وہ علم جو بنائے ہوئے ہیں، یعنی علم کی وہ برانچز جو انسان نے بنائی ہیں اپنی عقل اور شعور سے، اس کو علوم عقلیہ کہا جاتا ہے۔ اور علوم نقلیہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ باتیں یا وہ علم یا وہ کانسیپٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یا روایات میں آتی ہیں، ان کو علوم نقلیہ کہا جاتا ہے۔ اب علوم جو عقلیہ ہیں اس کے اندر بھی بعض علوم ایسے ہیں جو عالیہ ہیں، یعنی بلند مرتبہ ہے ان کا، جس طرح فلسفہ ہے، جفر ہے، علم نجوم ہے، ستاروں کا علم ہے۔ اور بعض علم ایسے ہیں جو ان تینوں علوم کو سیکھنے کے لیے جو ہے ان کی مدد فراہم کرتے ہیں، ان کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح منطق ہے، اب منطق جو ہے وہ ایسا بنیادی کانسیپٹ ہے جو فلسفہ کے لیے، علم جفر کے لیے اور علم نجوم کے لیے، تینوں علوم کے لیے منطق لازم ہے، تو اسی لیے اس کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے۔ اب علوم نقلیہ میں ہم دیکھیں تو اس میں بھی 2 قسم کے علوم ہیں۔ بعض علوم وہ ہیں جو اصل ہیں، بنیاد ہیں، جس میں قرآن اور حدیث ہے، اور بعض علوم وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے اعلیٰ ہیں، یعنی راستہ ہیں، جس میں صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، بلاغت بھی ہے۔ اب ان اجناس العلوم میں قرآن اور حدیث یہ دونوں بنیادی علم ایسے ہیں جو اشرف ترین علم ہے، یعنی علوم عقلیہ۔ اب علوم عقلیہ اور نقلیہ میں علوم نقلیہ کو زیادہ مرتبہ ہے۔ اب علوم نقلیہ میں سب سے پہلا اور بنیادی جو علوم نقلیہ کی شاخ یا برانچ ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور اسی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ اشرف ترین علم ہے۔ یہاں تک ہمارے آج کا جو پہلا حصہ ہے وہ مکمل ہوا۔ ہم دوسرے حصے میں شروع ہوتے ہیں جس میں ہم محدثین کا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہم محدثین میں سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کا تعارف پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا مکمل نام آپ حضرات اگر اپنے پاس لکھ لیں اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کتاب کا مکمل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ اس کتاب کا جو کتاب صحیح بخاری ہے اس کا مکمل نام ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا مکمل نام ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ بن جعفی البخاری رحمہ اللہ۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مکمل نام ہے۔ اور پھر اس سے آگے امام بخاری رحمہ اللہ کے احوال کو دیکھیں تو یہ امام بخاری کا مکمل نام جو ایک دفعہ ہو چکا ہے، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری۔ اور امام بخاری کی تاریخ پیدائش، امام بخاری 13 شوال بعد نماز جمعہ سن جو ہے وہ 194 ہجری میں 194 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جائے پیدائش بخارا ہے، اور اسی بخارا نسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے احوال کو اگر دیکھا جائے تو کتابوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو بچپن سے ہی علم کا شوق اور علم کی محبت، اور بالخصوص علم حدیث سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو بچپن سے گہرا تعلق اور خصوصی تعلق نصیب تھا۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 سال کی عمر سے حدیث کے محفلوں میں جانا شروع کر دیا تھا، اور حدیث سے اتنی مناسبت پیدا ہو گئی تھی کہ 12 یا 13 سال کی عمر میں محمد ابن سلام جو بخارا کے بہت بڑے محدثین میں سے ایک ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد ابن سلام الکندی رحمہ اللہ کو علم حدیث کا سے خصوصی جو ہے وہ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نوجوانی کی عمر میں، جوانی میں
جب محمد ابن سلام الکندی کی محفل میں حاضر ہوتے تھے، محمد ابن سلام الکندی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی یہ بچہ میری مجلس میں آتا ہے تو حدیث سے متعلق جو ہے وہ مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ یعنی امام بخاری بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں کرتے تھے، محمد ابن سلام الکندی رحمہ اللہ ان کی ان باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ حدیث کے سبق کے اندر جب امام بخاری کی حاضری ہوتی تو وہ پریشان رہتے تھے کہ کہیں امام بخاری کوئی ایسی بات نہ کرتے جو بات مجھے معلوم نہ ہو۔ اس کے متعلق بہت سارے واقعات بھی ہیں، ٹائم کی قلت کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو اسکپ کرنا پڑ رہا ہے، خاص کر ان کی حدیث کی مجلس میں جو واقعات ہیں۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے رحلات یعنی بہت سارے اسفار کیے علم حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ وہ مکہ بھی تشریف لے گئے، مدینہ بھی گئے، بصرہ بھی گئے، کوفہ بھی گئے، بغداد بھی گئے، شام، مصر، الجزیرہ، مرد، بلخ، ہرات اور نیشابور۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں حدیث کے جتنے بھی مقام تھے، حدیث کے سیکھنے سکھانے کے جتنے بھی جگہیں تھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں کے محدثین مشہور تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں کا سفر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اسفار کو دیکھیں تو یہ خراسان سے عراق، شام، مصر یہ تشریف لے گئی، ایک میپ کے اندر ہے کہ جائے وفات ان کی نیشابور سے بخارا گئے، بخارا سے بغداد، بغداد سے پھر بصرہ تشریف لے گئے، بصرہ سے جو ہے وہ شام دمشق کے علاقے میں آئے، پھر وہاں سے القدس آئے، پھر وہاں سے مصر کے علاقے فسطاط میں آئے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف علاقوں میں جب انہوں نے سفر کیا تو مختلف جو ائمہ حدیث تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے استفادہ کیا۔ وہ کون کون سے محدثین ہیں ذرا ہم جلدی سے دیکھتے جائیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بخارا میں پیدا ہوئے اور پھر وہاں سے بصرہ کا بھی سفر کیا، کوفہ کا بھی سفر کیا۔ اس دور میں جو بڑے بڑے علاقے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، اگر آپ میپ کو فالو کریں تو بخاری سے انہوں نے نسا کا علاقہ ہے وہاں سے تک کا سفر کیا، مرو کا علاقہ تھا، اور مرو کے اندر جو اس دور میں بڑے مشہور تین محدث تھے، عبدان ابن عثمان، علی بن الحسن اور صدقۃ ابن الفضل، یہ تینوں محدثین ہیں، ان حضرات سے انہوں نے آ کر دوشنبہ میں اضافہ کیا۔ اور پھر وہ مرو دوبارہ تشریف لے آئے اور مرو سے انہوں نے بلخ کا سفر کیا، اور بلخ کے اندر انہوں نے مکی ابن ابراہیم، یحییٰ بن بشر، محمد ابن ابان اور یحییٰ بن موسیٰ اور قتیبہ رحمہ اللہ سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اور بلخ سے انہوں نے پھر ہرات کا سفر کیا، ہرات میں انہوں نے احمد ابن ابی الولید الحنفی سے انہوں نے استفادہ کیا، اور ہرات سے وہ خراسان تشریف لے آئے۔ خراسان کا علاقہ نیسابور بڑا مشہور تھا، یہاں پر یحییٰ بن یحییٰ محدث تھے، بشر بن الحکم اور اسحاق ابن راویہ اور محمد ابن رافع، محمد یحییٰ الزحلی، یہ بڑے حضرات تھے جن سے انہوں نے امام بخاری نے استفادہ کیا۔ وہاں سے وہ تہران کے علاقے رئی میں تشریف لے آئے، رئی میں انہوں نے ابراہیم ابن موسیٰ سے استفادہ کیا، اور پھر رئی سے وہ تشریف بغداد لے کر آئے۔ تو بغداد میں اس دور میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور محمد ابن عیسیٰ اور سریج ابن نعمان، محمد ابن سابق عفان، یہ حضرات محدثین تھے، اور ان سے شرف تلمذ امام بخاری رحمہ اللہ نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ بالخصوص امام احمد ابن حنبل کا نام جو ہے وہ ان کے اساتذہ میں آتا ہے، جو بڑا ایک نام ہے فقہاء کرام میں۔ بغداد سے انہوں نے کوفہ کا سفر کیا، کوفہ میں یہ حضرات تھے جن سے انہوں نے استفادہ کیا۔ وہاں سے بصرہ تشریف لے کر آئے، بصرہ میں بھی اس دور میں یہ تمام محدثین تھے، ان محدثین سے انہوں نے استفادہ کیا۔ بصرہ سے وہ دمشق شام تشریف لے کر آئے، لبنان کے علاقے، یہاں سے وہ فلسطین تشریف لے کر آئے، اور فلسطین سے جو فسطاط کے علاقہ تھا اسکندریہ کے قریب، وہاں تشریف لے آئے۔ تو اسکندریہ میں اور فسطاط میں یہ حضرات تھے بڑے مشہور، عثمان بن صالح، سعید ابن ابراہیم، اور ان کے علاوہ جو باقی حضرات ہیں وہاں سے استفادہ ان سے کیا۔ یہاں سے وہ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں امام بخاری کے اساتذہ میں عبدالعزیز اویسی، ایوب ابن سلیمان اور اسماعیل ابن ابی اویسی حضرات تھے، ان سے استفادہ کیا۔ اور مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے، یہاں یہ بخاری شریف کے جو بڑے بڑے امام بخاری کے استاذ تھے انہوں نے اس سے استفادہ کیا، وہاں سے وہ پھر دوبارہ بخارا تشریف لے کر آئے۔ اور امام بخاری، تو اب یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی علم حدیث کے اسفار میں گزاری ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ حدیث کے اس اتنے بڑے امام نے جو حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ اور پھر اتنا وہ کتاب جمع کی جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جو قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔
امام بخاری نے اپنی پوری زندگی اسفار میں اور تکالیف میں گزاری۔ آخر میں جب وہ اپنے علاقے تشریف لے کر آئے تو ایک مسئلے کی وجہ سے اختلاف کھڑا ہو گیا، تو بادشاہ وقت نے امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ اپنے گھر سے بھی وہ ہے در بدر کر دیا تھا، اور مختلف علاقوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کی پوری زندگی اسفار میں گزر گئی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی تلامذہ میں جو ان کے شاگرد ہیں ان میں کچھ حضرات بڑے مشہور ہیں، جس کا امام مسلم، امام ترمذی، امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور امام بخاری کی وفات جو ہے وہ عید الفطر کی شب ہفتہ کی رات 256 ہجری میں ہوئی۔ 256 کا جو ہندسہ ہے وہ آپ یاد کر لیں، محدثین میں جو بالخصوص اسکالر حضرات ہیں یہ اکثر سوال ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے مدفن جو ہے وہ خرطنگ کے ایک علاقے میں ہوا۔ اور پھر ان کی تصانیف کو دیکھا جائے تو امام بخاری نے صرف صحیح بخاری نہیں لکھی تھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی، جس میں قضایا الصحابہ والتابعین شامل ہے، الادب المفرد بھی شامل ہے، جزء رفع الیدین، جزء القراءۃ فی الامام، تاریخ کبیر، تاریخ صغیر، خلق و افعال العباد، کتاب الضعفاء، کتاب بر الوالدین، یہ تمام باتیں کتابیں، اور ان کے علاوہ بھی کافی تصنیفات ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے تحریر کی اور لکھی۔ یہ کتابیں وہ ہیں جو مختلف کتب خانوں میں آج بھی مل سکتی ہیں۔ اور دوسری طرف صحیح بخاری کا اگر تعارف دیکھا جائے تو امام ابن حجر کے بقول کہ صحیح بخاری میں 7357 احادیث ہیں، 7357 احادیث ہیں، جن میں بعض احادیث ایسی ہیں کہ جو مکرر ذکر کی گئی ہیں، یعنی ایک ہی روایت کو دو تین جگہوں پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جب بخاری شریف کو جمع کیا تو اس کے کچھ مناہج ہیں، بالخصوص یہ بات کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو 10 لاکھ احادیث تھی یاد تھی، ان تمام احادیث میں سے صرف 7357 احادیث کا انتخاب کیا جو امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ صحیح تھی، اور ان روایات کو ذکر کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو ذکر کیا ہے، اس میں ضعیف کوئی حدیث نہیں ہے اور موضوع بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور پھر احادیث کی مختلف اسناد بھی انہوں نے ذکر کیے، یعنی ایک ہی حدیث کو کئی ساری راویوں سے انہوں نے ذکر کیا، یعنی ایک اگر حدیث ایک راوی سے ذکر ہے تو دوسری حدیث وہی حدیث دوسری کسی جگہ پر دوسرے راوی سے ذکر کی گئی ہے۔ اور پھر اس میں دقیق نقطے بھی ہیں کہ ایک جگہ پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ایک روایت ایک راوی سے کی ہے اس کا وجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور دوسری جگہ پہ جا کر انہوں نے وہی والی حدیث کسی اور راوی سے ذکر کی ہے تو اس کے اندر کون سا ایسا نقطہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان باتوں کا بھی اہتمام کیا۔ اور پھر امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے یہ کتاب الجوامع میں سے ہے۔ کتاب الجوامع جو ہے، الجوامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تمام علوم سے منسلکہ روایات ہوں، یعنی جس سے عقیدے کے متعلق بھی روایات ہوں، جس سے علم کے متعلق بھی روایات ہوں، جس میں فقہی جو مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اس سے بھی روایتیں، اس کے متعلق بھی روایتیں ہوں، اور اسی طرح صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے متعلق، یعنی تمام علوم جتنے بھی ہیں ان سے متعلقہ جتنی بھی روایات اگر کسی کتاب کے اندر ذکر کی جائے تو اس کتاب کو الجامع کہا جاتا ہے، الجامع الصحیح۔ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کا نام بھی یہی ہے۔ اور ترتیب کتاب کے واقعات میں ایک تو آپ نے اسفار کے متعلق آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی حدیث کو جمع کرنے میں بہت زیادہ اسفار کیے۔ اور پھر دوسرا سب سے بڑا واقعہ صحیح بخاری سے متعلق یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کو ایسی حالت میں لکھا کہ صحیح بخاری جب مسجد نبوی کے اندر میرا قیام ہوتا تھا تو مسجد نبوی کے قیام کے اندر میں نے اس صحیح بخاری کو جمع کر کے اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ ہر حدیث کو میں بخاری شریف میں لکھنے سے پہلے، یعنی بخاری شریف میں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں 2 رکعت نوافل کا اہتمام کرتا تھا اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ میں جو حدیث جمع کر رہا ہوں اور اس کی بخاری شریف کا حصہ بنا رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہو۔ یعنی ہر حدیث کو آپ دیکھیں کہ حضور سے امام بخاری رحمہ اللہ تمام احادیث اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو 7397، یعنی 7397 بار امام بخاری رحمہ اللہ نے مسجد نبوی میں جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کر کے اس کتاب کو جمع کیا۔ یعنی ایک تو جمع کرتے ہوئے تکالیف اٹھائیں اور پھر جمع کر کے لکھ رہے تھے، اس میں بھی کس بات کا خاص اہتمام کیا، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخاری شریف کو جو ہے وہ اتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ اور دوسرا اگر امام مسلم کا تعارف ہے، امام مسلم شریف
جو مشہور ترین حدیث کی دوسری بڑی کتاب ہے، کہ امام مسلم کا مکمل نام جو ہے وہ نام ان کا ابو الحسین عساکر الدین مسلم ابن الحجاج، یعنی مسلم شریف اسی کی طرف منسوب ہے، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاز القشیری النیسابوری۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا مکمل نام ہے، اور ان کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں دو روایات ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ 202 میں، بعض حضرات نے کہا 204 میں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 206 کے اندر ہجری کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی، اور 206 کا قول جو ہے وہ راجح ہے، اور اکثر کتابوں کے اندر 206 کا جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش سے متعلق 206 ہجری کا سال ذکر کیا گیا، اور جائے پیدائش نیشاپور کا علاقہ تھا، اور نیشاپور ہی کی اس علاقے کی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ کا جو لقب ہے وہ نیشاپوری تھا۔ اب اگر اسفار کی بات کی جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی بہت سارے علاقوں کا سفر کیا، وہ خراسان بھی تشریف لے گئے، عراق کا بھی انہوں نے سفر کیا، حجاز، مصر، وہی کا علاقہ، یعنی وہ علاقے جو امام مسلم رحمہ اللہ کے زمانے میں حدیث کے گڑھ مانے جاتے تھے، جہاں بڑے بڑے محدثین کا قیام تھا، جہاں محدثین کی بڑی بڑی محفلیں سجا کرتی تھی، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے ان تمام علاقوں کا سفر کیا۔ یہ تمام اسفار ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا، یہ والی سلائیڈ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کن کن علاقوں میں امام مسلم رحمہ اللہ نے کن حضرات سے جو ہے وہ استفادہ کیا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ، اور ایک منٹ تھوڑا سا معاف کیجیے گا، ایک ایشو آ گیا تھا۔ تو اگر امام مسلم رحمہ اللہ کے مشائخ میں دیکھا جائے تو خراسان میں اسحاق بن راہویہ، عراق میں امام احمد بن حنبل، اور حجاز میں سعید بن منصور، ابو مصر کے اندر حرملہ بن یحییٰ بن عمر، اور ری میں محمد بن مہران، اور نیشابر میں امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے استفادہ کیا۔ یہ ان کے مشائخ جتنے بھی حضرات ہیں ان کے نام ہیں۔ اور پھر امام مسلم رحمہ اللہ کے شاگردوں میں امام ابو عیسیٰ الترمذی، ابو حاتم الرازی، ابراہیم ابن ابی طالب، اور اس کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے محدثین جو تھے بعد کے دور کے اندر، جنہوں نے امام مسلم رحمہ اللہ کے پاس شاگردی اختیار کی اور امام مسلم کے شاگرد ہے۔ تاریخ وفات امام مسلم رحمہ اللہ کی 261 ہجری ہے، 256۔ اب دیکھیے یہ محدثین کی بالخصوص جو سیاہ ستہ کے محدثین ہیں، ان کی تاریخ وفات آپس میں ملتی جلتی اور قریب قریب ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری میں ان کی وفات ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی 261 میں نصیر آباد کے علاقے نیشاپور میں ان کی تدفین ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح مسلم، مسند الکبیر، الاسماء والکنی، جامع کبیر، کتاب العلل، یہ تمام وہ کتابیں ہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ نے تصنیف فرمائی۔ اب اگر صحیح مسلم کو دیکھا جائے، امام ابن حجر کے بقول 7275 احادیث ہیں جو مسلم شریف کے اندر ہیں، یعنی کچھ روایات جو ہے وہ بخاری شریف سے کم ہیں۔ اب صحیح مسلم کے جو ہے وہ اگر منہج کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر صرف ان احادیث کا ذکر کیا ہے کہ جن احادیث کی صحت پر اتفاق ہے، یعنی کسی نے بھی ان احادیث کو ضعیف نہیں کہا، بلکہ تمام علماء امت کا اس بات اس حدیث کے متعلق اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اسی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اور پھر صرف مرفوع احادیث ذکر کی گئی ہیں، یعنی وہ روایتیں اس میں نہیں ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں، صرف وہ احادیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں یا منقول ہیں۔ اور پھر انہوں نے کتاب الجوامع ہے، جوامع کا ذکر ہو گیا کہ اس میں تمام علوم سے یا تمام علوم کی جتنی بھی برانچز ہیں ان سے متعلقہ روایات اس میں ذکر کی گئی۔ ترتیب واقعات میں دیکھا جائے 15 سال میں انہوں نے ترتیب دی، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 لاکھ احادیث میں سے صرف ان احادیث کا انتخاب کیا، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کو 3 لاکھ احادیث تھی، یاد تھی، ان 3 لاکھ احادیث میں سے صحیح مسلم کے اندر 7275 احادیث کو ذکر کیا۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے مقدمہ صحیح مسلم کے اندر، اس کتاب کو ترتیب دینے میں مجھے 15 سال لگ گئے۔ اور اگر آخر میں امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کا ذکر کیا جائے تو اس سے علم کے جو شغف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس واقعے کے اندر بڑی عبرت کا ان کے لیے مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ سے آخری عمر کے اندر کسی نے امام مسلم رحمہ اللہ سے کسی معاملے کے متعلق انہوں نے سوال کیا، کسی معاملے کے متعلق سوال کر کے امام مسلم رحمہ اللہ سے پوچھا، اور امام مسلم رحمہ اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا،
گھر تشریف لے گئے، جب گھر تشریف لے گئے تو مختلف کتابیں امام مسلم رحمہ اللہ نے کھول کر دیکھنا شروع کر دیا ان باتوں کو، اور گھر والوں میں سے کسی نے آ کر کھجور کا ایک ٹوکرا جو ہے وہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کے سامنے رکھ کے بتا دیا کہ کھجوریں رکھ کے جا رہا ہوں۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس واقعے کو دیکھنے کے اندر اتنا مصروف تھے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، صرف انہیں یہ معلوم تھا کہ میں اس کتاب کو مطالعہ کر رہا ہوں، اور ساتھ میں وہ کھجوریں اٹھا کے کھاتے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کتاب کے شغف کے اندر اتنا مصروف تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ کھجور کا جو ٹوکرا ہے وہ سارا ختم ہو گیا، اور پھر اسی وجہ سے زیادہ کھجوریں جو ہے وہ کھانے کی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ کو آخری میں کے اندر بیماری ہوئی، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو علم کے ساتھ اتنا شغف ہوتا ہے، اتنا بڑا اس علم کے حصول کے اندر جب انسان اتنی بڑی مشقت اور تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی کو انہی مرتبوں کے ساتھ نوازتے ہیں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی دونوں محدثین کی جو کتابیں ہیں ہمارے ہاں صحیح ترین احادیث کی جو ہے وہ کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے پوری زندگی جو ہے وہ فائدہ مند رہتا ہے کہ حضرات نے جو محنتیں کی، ان محنتوں کا جو ہم علم سے منسلکہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا درس عبرت ہے کہ ہم نے حضور کی احادیث کو جمع کرنے میں، یا جمع نہیں تو ان کو سن کر آگے منتقل کرنے میں ہم نے کتنی محنت کی۔ دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی ساتھی نماز کی وجہ سے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ ہم کچھ ساتھیوں نے سوال کیے ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ریکارڈنگ اسٹارٹ کر لی ہے؟ جی اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ جی تلاوت کا فرق، کسی نے یہ سوال کیا تلاوت کا فرق، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر کمپلیٹلی آپ اگر سوال کو لکھ لیتے تو زیادہ سمجھ میں آ جاتا۔ اور کسی نے یہ فرمایا کہ درود شریف ہم نے پڑھ لیا، جزاک اللہ خیر۔ متن احادیث اور سند احادیث، میں اس کو اگین ریپیٹ کر لیتا ہوں، کسی نے سوال کیا ہے۔ متن حدیث کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منقول ہے، یہ حضور نے جو کچھ فرمایا اس کو متن حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے اگر ہمارے سامنے ہو کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کے بعد جو الفاظ آگے ہیں اس کو متن حدیث کہا جائے گا، یعنی حدیث کے متن کے اندر یہ الفاظ ہیں، اس کو متن حدیث کہا جائے گا۔ اور اس سے پیچھے حضرت عمر کا جو نام ہے، یہ حضرت عمر سے پہلے حدیث کے اندر جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان تمام ناموں کو سند حدیث کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ فرق سمجھ میں آئے گا، ہو گیا متن حدیث اور سند حدیث۔ اور کسی نے سوال کیا ہے شیخ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ شیخ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حدیث کے اندر اپنی پوری زندگی اس نے حدیث کے لیے وقف کر دی ہو، یعنی حدیث کا علم اس کو اتنا آتا ہو کہ پڑھتے پڑھاتے اس کی زندگی کا ایک عمر گزر گئی ہو، اس کو حدیث کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی مناسبت اور خصوصی تعلق اس کو پیدا ہو گیا۔ ترجمہ بھی بھیجتے ہیں، بعض باتوں کا ترجمہ۔ جی یہ کسی نے تعداد کے بارے میں میسج کیا ہے، متعدد تعداد ہے، لیکن یہ تعداد میں نے ابن حجر رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ابن حجر جو ہے تو حدیث کے معاملے میں اتھینٹک ہیں، اور بعض لوگوں نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی تعداد جو ہے وہ کچھ اور بھی ذکر کی ہے، لیکن ابن حجر کا قول ہے ان کی تعداد کے مطابق۔ معصوم حدیث، یہ سوال سمجھ میں نہیں ہے۔ جی یہ کسی نے، جی بالکل یہ فرق ہے کہ حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق یہ ہے کہ حدیث قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث قدسی کی جو ہے وہ تلاوت نہیں کی جاتی جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ پہلی کلاس آپ حضرات کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، جو ظاہر سی بات ہے رہتی بھی ہے، تو آپ مجھے اپنی طرف سے سجیشنز دے سکتے ہیں۔ امید تو یہ ہے کہ آج کی کلاس میں ساؤنڈ وغیرہ کا، نیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سوال بھی ہے تو آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت مشکور رہیں گے۔ اگر کوئی آپ میری حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے ہیں ہماری ٹیم کی تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کسی نے تعارف سے متعلق ذکر کیا ہے،
دیکھیں ادارہ علوم اسلامیہ میں آخر میں تعارف کروا دیتا ہوں. ادارہ علوم اسلامیہ ڈہرکی میں ایک زیر تعمیر ایک ادارہ ہے جس میں بنیادی طور پر دینی اور عصری علوم دونوں پڑھائے جائیں گے. ایک بچے کو ہم جب حفظ کے لیے لیں گے تو ساتھ میں اس کو اسکول کی تعلیم بھی پڑھائیں گے. اور اسکول کی تعلیم میں ہم نے کوشش کر کے انشاءاللہ العزیز جو اسٹیم بیسڈ ایجوکیشن ہے ہم وہ رکھ رہے ہیں، جس میں ان کو روبوٹکس، مشین لرننگ اور پھر اسی طرح سائبر سیکورٹی ہے. اس کے علاوہ جو باقی کورسز ہیں وہ بھی ان کو پڑھائے جائیں گے بچوں کو انشاءاللہ. یعنی ایک عالم ہوگا انشاءاللہ کہ یہ جو عالم دین ہوگا ایک اسکالر بن کر نکلے گا، جس کو دنیا کے جتنے بھی دوسرے علوم ہیں ان کی بھی انشاءاللہ اس کو نالج ہوگی. اور میں آپ کے سامنے حماد اللہ لغاری میرا نام ہے، اور میں نے جامعہ رشید کراچی سے سند فراغت حاصل کی ہے درس نظامی کی، اور ساتھ میں بی ایس سی ہے ایجوکیشن، اور الحمدللہ میرا ابھی ایم فل مکمل ہوا ہے. اور میری کچھ تعلیم جو ہے وہ کچھ مہینوں کی اردن جارڈن سے بھی ہے، اور اسلامک یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی شریعہ اکیڈمی سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے. اور آج کل انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ حضرات کے لیے خوشخبری ہوگی کہ پی ایچ ڈی میں بھی میرا ایڈمیشن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور مزید میں ایک طالب العلم ہوں، اور علم کے ساتھ مجھے محبت ہے. پڑھنا لکھنا میرا کام ہے، اور زندگی اسے گزر رہی ہے. آپ حضرات سے جو ہے وہ دعاؤں کی درخواست ہے. مزید اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو آپ مہربانی کر کے واٹس ایپ پہ مجھ سے کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کسی بھی سوال سے متعلق. جزاکم اللہ خیر. میں کراچی یونیورسٹی سے انشاءاللہ. کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ظاہر علمی باتیں تھیں، وہ تھوڑا سا مشکل ہے ان کا سمجھنا، تو اگر آپ نے ان کو لکھ لیا تو مجھ سے شیئر کریں وہ باتیں. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے جو حضرات پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری کلاس مکمل ہوگی. کل کے حوالے سے گزارش ہے کہ 10 منٹ پہلے تشریف لائیں تاکہ ٹائم پر کلاس وہ شروع ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.